السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسی حیرت انگیز اور زندگی بدل دینے والی کتاب کے سفر پر نکلنے والے ہیں جو نہ صرف آپ کے سوچنے کا انداز بدل سکتی ہے بلکہ آپ کو آپ کے اپنے ذہن کی قید سے آزاد بھی کر سکتی ہے۔ اگر آپ مسلسل ذہنی شور، بے چینی، اوور تھنکنگ، خوف، ماضی کے درد یا اندرونی بے سکونی سے تھک چکے ہیں، اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا اپنا ذہن ہی آپ کا سب سے بڑا دشمن بن چکا ہے، اگر آپ ہر وقت سوچوں، پریشانیوں اور جذباتی اتار چڑھاؤ میں الجھے رہتے ہیں، تو آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے، کیونکہ آج ہم بات کرنے والے ہیں دی انٹیدرڈ سول کے بارے میں۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں، بلکہ اپنے اصل وجود کو پہچانے، اپنے ذہنی قید خانے سے نکلنے اور حقیقی اندرونی آزادی حاصل کرنے کا ایک مکمل روحانی سفر ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ جیسے جیسے یہ سفر آگے بڑھے گا، آپ اپنے اندر ایسی حقیقتیں دریافت کریں گے جو شاید اپنے پہلے کبھی محسوس ہی نہ کی ہوں۔ تو آئیے اپنے ذہن کے شور سے باہر نکلتے ہیں اور اپنی اصل روح کی خاموش پرسکون دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔ کیا آپ اپنے ذہن کی مسلسل چلتی ہوئی آوازوں اور بے انتہا سوچوں سے آخرکار آزاد ہونا چاہتے ہیں؟ مائیکل اے سنگر کی یہ شاندار کتاب دی انٹیدرڈ سول آپ کو آپ کے شعور کی گہرائیوں تک لے جاتی ہے۔ یہ کوئی عام سی سیلف ہیلپ کتاب نہیں جو صرف وقتی سکون چند موٹیویشنل جملے دے کر ختم ہو جائے، بلکہ یہ کتاب آپ کی اندرونی بے چینی، خوف، ذہنی انتشار اور ایموشنل پین کی جڑ تک پہنچتی ہے۔ یہ کتاب ایک نہایت سادہ مگر زندگی بدل دینے والا سوال پوچھتی ہے: آپ حقیقت میں ہیں کون؟ ہم اپنی پوری زندگی اپنے خیالات، جذبات، فیئرس اور میموریز کے ساتھ خود کو جوڑ کر جیتے رہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے ذہن میں چل رہا ہے وہی ہم ہیں، لیکن مائیکل سنگر ہمیں ایک ایسی حقیقت دکھاتے ہیں جو سب کچھ بدل دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، آپ اپنے خیالات نہیں ہیں، آپ اپنے ایموشنز نہیں ہیں، آپ اپنے فیئرس نہیں ہیں، آپ صرف وہ شعور ہیں جو ان سب چیزوں کو ابزرو کر رہا ہے۔ اور یہی ریئلائزیشن اصل انر فریڈم کی شروعات ہے۔ یہ کتاب آپ کو سکھاتی ہے کہ اپنے ذہن کے شور سے باہر کیسے نکلنا ہے اور ایسی انکنڈیشنل ہیپینس کیسے حاصل کرنی ہے جو کسی ایکسٹرنل سچویشن پر ڈیپینڈ نہ کرے۔ اگر آپ واقعی سکون چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی روح کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سفر آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ آپ کے سر کے اندر کون بات کر رہا ہے؟ کبھی خاموش بیٹھ کر اپنے ذہن کے اندر چلنے والی آواز کو غور سے سنا ہے؟ وہ آواز جو مسلسل بولتی رہتی ہے، ہر چیز پر کامنٹ کرتی ہے، ہر سچویشن کو اینالائز کرتی ہے، لوگوں کو جج کرتی ہے، آپ کو کرٹیسائز کرتی ہے، ماضی کو ریپیٹ کرتی ہے اور مستقبل سے ڈراتی رہتی ہے۔ صبح جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے، یہ آواز فوراً شروع ہو جاتی ہے: آج بہت جلدی اٹھنا پڑ گیا، میں ابھی بھی تھکا ہوا ہوں، آج آفس جانے کا بالکل دل نہیں، پتہ نہیں آج کیا خراب ہوگا۔ پھر اب کچن میں جاتے ہیں، کافی ختم ہونے والی ہے، یہ کپ یہاں کس نے چھوڑا؟ آج ٹریفک بہت خراب ہوگا۔ اور یہی سلسلہ سارا دن چلتا رہتا ہے۔ ہم اس انر وائس کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے یہی ہم ہیں۔ لیکن مائیکل سنگر ایک ایسا سوال پوچھتے ہیں جو پورا پرسپیکٹو بدل دیتا ہے: اگر آپ بولنے والے ہیں تو سننے والا کون ہے؟ ذرا اس سوال پر واقعی غور کریں۔ اگر آپ اس آواز کو سن سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ آواز نہیں ہیں، آپ وہ ہیں جو اس آواز کو ابزرو کر رہے ہیں۔ آپ خیالات نہیں ہیں، آپ ان خیالات کے وٹنس ہیں۔ جیسے آپ ایک درخت کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آپ درخت نہیں ہیں، جیسے آپ بارش کی آواز سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آپ بارش نہیں ہیں، ویسے ہی آپ اپنے ایموشنز اور تھاٹس بھی نہیں ہیں، آپ صرف پیور اویئرنس ہیں، خاموش شعور۔ اور یہی ریئلائزیشن انر فریڈم کا پہلا دروازہ کھولتی ہے۔ ذہن ایک نہ ختم ہونے والی مشین ہے۔ جب آپ اپنے تھاٹس کو ابزرو کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ذہن مسلسل انفارمیشن پروسیس کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسی مشین کی طرح ہے جو کبھی بند نہیں ہوتی،
کبھی یوزفل باتیں کرتی ہے، لیکن زیادہ تر وقت میننگلیس نوز پیدا کرتی رہتی ہے۔ مائیکل سنگر کہتے ہیں کہ ذہن کا کام صرف ڈیٹا پروسیس کرنا ہے، لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم اس کے ہر خیال کو سچ مان لیتے ہیں۔ یہاں کچھ کامن مینٹل پیٹرنز ہیں جو تقریباً ہر انسان کے ذہن میں چلتے رہتے ہیں۔ دا کرانک وریئر، وہ حصہ جو ہر وقت فیوچر کے بارے میں خوف پیدا کرتا رہتا ہے۔ اگر یہ ہو گیا تو، اگر سب خراب ہو گیا تو، اگر لوگ مجھے ریجیکٹ کر دیں تو۔ دا ہارش کرٹک، وہ آواز جو ہر وقت آپ کو نیچا دکھاتی رہتی ہے۔ تم کافی اچھے نہیں ہو، لوگ تم سے بہتر ہیں، تم ہمیشہ غلطی کرتے ہو۔ دا ریلنٹلیس ڈیبیٹر، وہ حصہ جو امیجنری آرگیومنٹس کرتا رہتا ہے، پرانے جھگڑوں کو ریپیٹ کرتا ہے، دماغ میں ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے۔ دا اینڈلیس کمپلینر، جو ہر چیز میں مسئلہ ڈھونڈتا رہتا ہے، موسم خراب، لوگ خراب، حالات خراب، زندگی خراب، اور ہم ان تمام آوازوں کو اپنی آئیڈینٹی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اصل سکون کہاں سے آتا ہے؟ اصل سکون اس وقت آتا ہے جب آپ اپنے ذہن کو کنٹرول کرنے کی کوشش چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ مائنڈ سے لڑنا، مائنڈ کو خاموش کرنے کی کوشش کرنا، مائنڈ کو فورسفلی پازیٹو بنانا، یہ سب مزید نوز پیدا کرتا ہے۔ آپ کو صرف ابزرو کرنا ہے، بس نوٹس کریں کہ ذہن کیا کہہ رہا ہے۔ جیسے آپ آسمان پر بادل گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ویسے ہی تھاٹس کو گزرتا ہوا دیکھیں۔ آپ صرف وٹنس بن جائیں، اور جیسے ہی آپ یہ ڈسٹنس کریٹ کرتے ہیں، ایک عجیب سکون پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کا پاگل انر روم میٹ۔ مائیکل سنگر ایک بہت دلچسپ مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، امیجن کریں کہ آپ کے ذہن کے اندر چلنے والی آواز ایک حقیقی انسان ہوتی، جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتی، تو کیا ہوتا؟ شاید آپ اسے چند گھنٹوں میں ہی گھر سے نکال دیتے، کیونکہ یہ انر روم میٹ حد سے زیادہ اینکشس، ڈرامیٹک، انسیکیور اور نیگیٹو ہوتا ہے۔ فرض کریں آپ آرام سے بیٹھے ہیں اور اچانک وہ شروع ہو جاتا ہے، دروازہ لاک کیا تھا، اگر کوئی اندر آ گیا تو؟ تم ہمیشہ کیئرلیس رہتے ہو، پھر فوراً ٹاپک بدل جائے، تم واقعی یہ ساری آئس کریم کھانے والے ہو، وزن بڑھ جائے گا۔ پچھلی بار کیا ہوا تھا یاد ہے؟ اگر کوئی حقیقی انسان آپ سے اس طرح بات کرے تو آپ اسے ٹاکسک سمجھیں گے، لیکن جب یہی آواز ہمارے اندر سے آتی ہے تو ہم اس پر یقین کر لیتے ہیں، اور یہی ہماری سفرنگ کی جڑ ہے۔ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن ذہن نہیں چھوڑتا۔ فرض کریں کوئی گاڑی آپ کو ٹریفک میں کاٹ مار دیتی ہے۔ اصل واقعہ صرف چند سیکنڈز کا تھا، کسی کو نقصان نہیں ہوا، سب ختم ہو گیا، لیکن انر روم میٹ شروع ہو جاتا ہے۔ لوگوں میں مینرز نہیں رہے، یہ لوگ گاڑی چلانا نہیں جانتے، اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو؟ اور اگلے 20 منٹ تک آپ کا موڈ خراب رہتا ہے۔ اصل مسئلہ ختم ہو چکا تھا، لیکن ذہن نے اسے زندہ رکھا، اور ہم روز یہی کرتے ہیں۔ ہم اپنے ذہن کے ہاتھوں اپنی خوشی ڈسٹرو کرتے رہتے ہیں۔ آزادی کیسے ملتی ہے؟ آزادی مائنڈ کو ڈسٹرو کرنے سے نہیں ملتی، بلکہ مائنڈ سے آئیڈینٹیفائی کرنا چھوڑنے سے ملتی ہے۔ آپ کو اپنے تھاٹس کو سپریس نہیں کرنا، صرف ابزرو کرنا ہے۔ مثلاً اگر کسی سوشل گیدرنگ میں ذہن کہے، کوئی تمہیں پسند نہیں کرتا، تم آکورڈ لگ رہے ہو، تو فوراً یقین نہ کریں، صرف کہیں، انٹرسٹنگ، آج میرا انر روم میٹ انسیکیور محسوس کر رہا ہے۔ بس، نہ لڑائی، نہ ریزسٹنس، نہ فیر، صرف اویئرنس۔ اور یہی اصل فریڈم ہے، اپنے اندر چھپا ہوا کانٹا نکالنا۔ مائیکل سنگر ایک زبردست انالاجی دیتے ہیں۔ فرض کریں آپ کے بازو میں ایک خطرناک کانٹا پھنسا ہوا ہے۔ اب آپ کے پاس دو چوائسز ہیں۔ پہلی چوائس، کانٹا اندر ہی رہنے دیں اور پوری زندگی اس کی پروٹیکشن کرتے رہیں، لوگوں سے دور رہیں۔
بازو پر شیلڈ باندھ لیں، ہر وقت محتاط رہیں۔ اب کانٹا محفوظ ہے، لیکن آپ کی زندگی محدود ہو گئی، اور یہی ہم ایموشنل پین کے ساتھ کرتے ہیں۔ کسی نے دل توڑا، کسی نے انسلٹ کیا، کسی نے ریجیکٹ کر دیا، اور پھر ہم اپنے دل کے گرد والز بنا لیتے ہیں۔ کوئی ہارٹ بریک کے بعد ایموشنلی ان اویلیبل ہو جاتا ہے، کوئی ریجیکشن کے بعد لوگوں سے دور بھاگتا ہے، کوئی ایمبیرسمنٹ کے بعد پبلک سپیکنگ سے ڈرنے لگتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری پرسنالٹی ہے، لیکن حقیقت میں یہ صرف پروٹیکشن میکنزمز ہیں۔ ہیلنگ تب شروع ہوتی ہے جب آپ درد سے بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری چوس یہ ہے کہ آپ کانٹا نکال دیں۔ ہاں، تھوڑی دیر درد ہوگا، لیکن پھر زخم ہیل ہو جائے گا۔ اسی طرح ایموشنل وونڈز بھی تب ہی ہیل ہوتے ہیں جب آپ انہیں فیل کرنے کی ہمت کرتے ہیں۔ جب جلاسی آئے، جب فیر آئے، جب اینگر آئے، تو فوراً دفاعی مت بنے، بس بیٹھ جائیں، سانس لیں، اور ایموشن کو گزرنے دیں۔ یہی لیٹنگ گو ہے۔